قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 718 عیسوی کو عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہے۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات و حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ حالات زندگی: رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے حال کے حقیقی کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نو مولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لائے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرگنا نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور اس میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کرے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ گوشہ نشینی: رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔
وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہ سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ارشادات رابعہ بصری۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے پھر رہی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا، میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا، کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا، خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ وفات۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی شادی کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب و عجم سب لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے خیر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھی۔ وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی، بانجھ تھی، لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر وہ کہتے نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ رابعہ بصری کی زندگی کے دلچسپ واقعات۔ حسن بصری کا شادی کا پیغام۔ حسن بصری جو بصرہ کے امام تھے، خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا، سوال نمبر 1، میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا، یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2، کہنے لگے، یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے، یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ نمبر 3، رابعہ بصری کہنے لگی، یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے، یہ بھی نہیں پتہ۔ نمبر 4، اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوگی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی خادمہ۔ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔
اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ جس رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا، اور اپنی خادمہ سے کہا مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ رویہ کیا ہے۔ خادمہ نے پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا، اور وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو چادر بھی ان نیکیوں میں شامل ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔